ناظرین السلام علیکم۔ بہت سی عام خبریں ہیں لیکن ساری خبروں کا تعلق یہ جو احتجاجی کال ہے، فائنل کال ہے عمران خان کی، اس کی اپڈیٹ کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خبروں کی طرف جائیں، آپ سے درخواست ہے آپ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمیشہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ قافلہ چل رہا ہے، کل سے یہ قافلہ چلا ہوا ہے اور اس نے رات کو غازی بھروتہ میں قیام کیا۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ چند گھنٹوں کی بات ہوگی، راولپنڈی اسلام آباد سے پشاور کا رستہ 1-1.5 گھنٹے کا ہے، اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے، لیکن قافلہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے اور انٹرنیٹ کی کوئی فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے۔ میڈیا چاہتا ہے تو تصویریں دکھا دیتا ہے، نہیں چاہتا تو کوئی۔ سوشل میڈیا بند ہے، واٹس ایپ بہت سلو ہوا ہے، کبھی چل رہا ہے کبھی نہیں چل رہا، کوئی تصویر اپلوڈ کرنی ہو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ جناب کل بشرا بی بی بھی نکلی اور کنٹینر پہ کھڑی ہو گئیں۔ یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور میں قیادت کے اوپر کہ اس لانگ مارچ کی قیادت کون کر رہا ہے اس کے اوپر اختلاف ہو گیا تھا اور کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ اب دوسری جانب رات کو انہوں نے قیام کیا، جو وہاں پہ رپورٹرز ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ دلچسپ باتیں بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور پہ لوگ اعتبار نہیں کر رہے۔ مجھے ایک ویڈیو آئی تھی، وہ تو خیر پرانی ویڈیو تھی، جس میں وہ کہا تھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن اگر وہ پرانی ویڈیو تھی اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے دور میں اس وقت علی امین گنڈا پور پہ لوگوں کو اعتبار ہے۔ بالکل اعتبار نہیں ہے، وہ کافی پریشان ہے اور کہ علی امین گنڈا پور کے پاسبلٹی ہے وہ کسی وقت انہیں مجھدار میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، منجھدار میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اچھا، دوسرا بشرا بی بی ہیں۔ بشرا بی بی نے عمران خان کی سیاست کو جتنا نقصان پہنچایا وہ پہنچا، ایک بیان سے دے دیا سعودیہ کے خلاف، تو اب یہ چل رہے ہیں آگے اسی طرح، اور یہ دو لوگوں کے پاس قیادت ہے، دونوں پہ کارکنوں کو اعتبار نہیں ہے۔ تو رات کہنے والے بتاتے ہیں کوئی 15 سے 20 ہزار کے قریب لوگ تھے، 2-3 کلومیٹر تک گاڑیوں کا قافلہ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے غازی بھروتہ پہ قیام کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب سامنے آ گئے جی، صبح چلے وہاں سے، صبح لیٹ چلے، ایسا نہیں ہوا کہ فجر کے وقت چلنا شروع کر دیا اور سلو چلنا شروع کر دیا۔ صبح کے وقت خبر آئی کہ صبح لوگ جو ہیں وہ ان کی تعداد کم ہے، یعنی لوگ آئے ہوں گے رات کو چلے گئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ آئے ہیں وہ ہزارہ سے شامل ہوئے ہیں، تو پھر ایک دفعہ تعداد بڑھ گئی۔ اس وقت جو ہے ان کی تعداد جو ہے 30,000 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ 30,000 بہت بڑا نمبر ہے۔ 30,000 کو مظاہرین کہیں موجود ہوں، آپ انہیں میڈیا کئی لاکھ رپورٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کراچی سے کوئی نہیں نکلا، لاہور سے کوئی نہیں نکلا، وہ بلوچستان سے کوئی نہیں نکلا، صرف یہ KPK سے لوگ آ رہے ہیں۔ اور اچھا، پھر وہاں پر لڑائی جھگڑے اختلافات کی بھی خبریں آ گئیں۔ اچھا، ایک بڑی بات ہم نے سنی کہ یہاں پہ حکومت نے بڑا زبردست پلان کیا ہوا ہے، ریزسٹنس ہوگی، ادھر ناکے لگائے ہوئے ہیں ادھر ناکے لگائے، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کے پاس بھی کوئی سامان نہیں ہے، لیکن ناکے اور فرینکلی سپیکنگ وہ ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ٹیکسلا تک پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، جب ٹیکسلا تک پہنچ گئے ہیں تو پھر تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آگے نہیں، ابھی تک نہیں آئی، تو کیا انہیں اسلام آباد لا کے رکاوٹیں ڈالی جائیں گی؟ یعنی پہلے پلان تھا کہ یہ وہی 2014 والی کہانی تو رپیٹ نہیں ہو رہی تھی کہ چودھری نثار جیسے ایک کردار تھا اور اس نے انہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لا کے بٹھا دیا تھا۔ اور پھر دیکھیے پاکستان کے لیے کتنی تشویشناک خبر ہے، آج بیلاروس کے صدر آئے ہیں، 3 روز کا ان کا دورہ ہے۔ اب حکومت منہ چھپائے جان بچائے کہاں جائے؟ کل ان کا 68 رکنی افراد آئے ہیں، تو وہاں پر کیا صورتحال ہوئی ہے؟ تو وہ ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کے بارے میں یہی خبریں پڑھی ہوں گی جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو کسی بھی ملک کے لیے تشویشناک خبریں ہیں۔ اچھا، سارا پاکستان اذیت میں ہے، لیا کی سڑکیں بند کر دیں، قصور کی سڑکیں بند کر دیں،
بھائی ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، باقی پاکستان کو تو کھلا رہنے دو، لیکن حکومت نے ہر طرف سے لوگوں کی زندگی عذاب کر دیا۔ اچھا، اب وہاں پر چونکہ لوگوں کے ارادے بڑے متشدد ہیں، لہٰذا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جناب پنجاب پولیس کے 4 اہلکاروں کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا گیا، اور اس میں سے 2 کو اغوا بھی کر لیا گیا، حبس بے جا میں رکھا۔ یہ اطلاعات ہیں ہمارے پاس۔ تو پھر علی امین گنڈا پور وہاں قافلے سے نکلے اور انہوں نے ان کو روکا کہ پنجاب پولیس کے جوانوں پر ظلم نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بشرا بی بی بھی جلسے سے خطاب کرنے لگ گئی ہیں، مختلف جگہ رک رک کر وہ خطاب کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں اکیلی بھی رہ گئی تو میں اس جلسے کے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ یہ صورتحال یہاں پر پیدا ہو رہی ہے۔ حکومت اور خاص طور پہ یہ قافلہ سلو چل رہا ہے، اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجوہات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جیسے کیریکٹر قافلے کو تھکا رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ 1 دن 2 دن 3 دن اس سے زیادہ احتجاج نہیں کر سکتے، ہیومن باڈی کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی، تو آپ نے پھر اس کے بعد ریسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ تھکا رہے ہیں۔ دوسرا ایک اینگل جو حکومت کے لیے زیادہ پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے۔ جیسے ہم نے کل دیکھا، کل 20,000 لوگ تھے، آج 30,000 لوگ ہیں۔ اگر یہ آگے کہیں 40,000 ہو گئے، اس سے آگے 50,000 ہو گئے، تو یہ تو بڑی تعداد بن جائے گی۔ 50,000 بندہ بڑا بندہ ہوتا ہے، تو کیا تحریر اسکوائر بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ کیا کریں گے؟ اور اگر مار کٹائی کریں گے، اسلام آباد کے رستے بند کریں گے، تو اس سے کہ حکومت تو نہیں گر جاتی۔ یہ 2014 میں نواز شریف صاحب کو جب کہا گیا تھا کہ وہ یہاں پر آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی وہ اس کے اندر بھی آ جائے، تو وزیر اعظم تو میں ہی ہوں۔ جب تک آئین اور قانون ہے تو اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہی ہیں، دھرنے سے کوئی وزیر اعظم نہیں ہٹتا۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے، اور ساری دنیا کی نظریں پاکستان میں ہونے والی تباہی پہ لگی ہیں۔ ابھی کسی نے وزیر خزانہ نے بتایا کہ 1 ارب سے زیادہ کا جو ہے وہ سیکیورٹی پہ لگ رہا ہے، اور پھر بے انتہا جو ہے نقصان ہو رہا ہے معیشت کا، بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے معیشت کا، اور چلے جا رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ اور عمران خان جب بھی کوئی دھرنا دیتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ملک کے ساتھ اور معیشت کے ساتھ وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ اس خوشگمانی میں ہیں، اس خیال میں ہیں کہ یہ جو ہے دھرنا فائنل کال ہے، اگر کسی طرح یہ مصیبت سر سے ٹل گئی تو پھر اس کے بعد زندگی آسان ہو جائے گی، اس کے بعد معیشت پھلنے پھولنے لگ جائے گی، اس ملک میں امن آ جائے گا، چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو کسی کو کیا پتا کہ ہفتہ 10 دن کے بعد اچانک عمران خان پھر ایک اور دھرنے کی کال نہ دے دیں؟ کسی کو کیا پتا کہ ہفتہ 10 دن کے بعد ایک بار پھر سارے ملک کے تعلیمی ادارے بند ہو؟ کسی کو کیا پتا کہ ہفتہ 10 دن کے بعد ایک دفعہ پھر معیشت کا پہیہ بیٹھ جائے؟ کسی کو کیا پتا کہ ہفتہ 10 دن کے بعد ایک دفعہ پھر تمام ملک کی سڑکیں بند ہو اور وہاں پر کنٹینر لگے ہوں اور پاکستان کنٹینرستان کا منظر پیش کر رہا ہو؟ کسی کو کیا پتا کہ اربوں روپے کا نقصان اگلے ہفتے 10 دن کے اندر عمران خان کی ایک اور کال سے ہو رہا ہو؟ کسی کو کیا پتا کہ لاہور سے کوئی شخص نہ نکلے، پنجاب سے کوئی شخص نہ نکلے، بلوچستان سے کوئی شخص نہ نکلے، سندھ سے کوئی شخص نہ نکلے، لیکن عمران خان کے اس جتھے کی سزا پورے پاکستان کو دی جا رہی ہے؟ تو یہ ایک عجیب و غریب سی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اب اصل میں نا لوگوں کو کسی چیز کا اعتبار نہیں رہا۔ کچھ لوگوں نے کہا، اور کسی حد تک صحیح بھی کہا، کہ بھئی حکومت شہباز شریف صاحب تو نہیں کر رہے، واقعی نہیں کر رہے، حکومت تو عمران خان کر رہا ہے۔ وہ جیل سے جب چاہتا ہے کال دیتا ہے، پورا پاکستان بند کر دیتا ہے۔ ان کے پاس پوری حکومت ہے، اور یہ پھر بھی اس کو جیل میں بھی ڈال دیا، پھر بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو بہت تکلیف دہ سچویشن ہے۔ کل یہ پہنچیں گے، ہمارے رپورٹر یہ بتا رہے ہیں آج تو انہوں نے نہیں پہنچنا، یہ سلو آ رہے ہیں، سلو آتے رہے ہیں، اور کل پہنچیں گے، کل شام کو۔ دیکھیں اس وقت کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔